نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد۔ محترم سامعین، یہ ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے کے اندر تمام دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب چونکہ پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور بعض علاقوں میں باضابطہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس لاک ڈاؤن کے اندر مساجد میں نمازیوں کی آمد پر پابندی، عیدگاہ میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی۔ اب بڑا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ان حالات کے اندر امت مسلمہ عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح ادا کرے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت ہے کہ امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے عید الفطر کے موقع پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند جو ہر موقع پر امت کی رہنمائی اور امت کو اعمال کے ادا کرنے کی جو شکل ہے، جو صورت ہے، وہ طریقہ ہے، وہاں سے معلوم ہوتا ہے، وہاں سے بتلایا جاتا ہے۔ تو عید الفطر کے موقع پر بھی دارالعلوم سے ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا تھا، اس کے اندر شرطیں اور موجودہ حالات میں کس طرح سے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے، اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر ہمیں عید الاضحیٰ کو بھی عید الاضحیٰ کی بھی نماز ادا کریں۔ کیونکہ مساجد میں اجتماع پر پابندی، عیدگاہوں میں اجتماع پر پابندی، اس لیے کھلی جگہوں میں یا جہاں عام اجازت ہو ایسی جگہوں پر 4-4، 5-5 جیسی بھی سہولت ہو، اتنے لوگ اکٹھا ہو کر کے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کریں۔ اور واضح رہے کہ جمعہ کے اندر خطبہ شرط ہے، عیدین کی نمازوں کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے۔ اس لیے تمام حضرات عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو نماز عید الاضحیٰ نہیں ادا کر سکتے پھر ان کے لیے وہی طریقہ جو دارالعلوم سے جاری ہوا تھا نماز کا، اس کو اختیار ہے۔ اب ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ، اس کی ترکیب ذہن میں رکھیں۔ نماز عید الاضحیٰ ہو یا نماز عید الفطر ہو، یہ دونوں نمازیں وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، واجب۔ اس لیے نماز سے پہلے نماز عید الاضحیٰ جو واجب ہے اس کو ادا کرنے کی نیت کرے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آدمی نے دل کے اندر ارادہ کر لیا، اس کی نیت ہو گئی۔ زبان سے آدمی نیت کے جو کلمات ہیں وہ ادا کر لے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ زبان سے ان کلمات کا ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں۔ جب ہماری نیت عید الاضحیٰ کی نماز کی ہو گئی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ امام صاحب نیت باندھیں گے، امام صاحب کی ابتدا میں مقتدی صاحبان بھی نیت باندھیں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر، اور
نیت باندھ لینے کے بعد امام صاحب اور مقتدی صاحبان سبھی حضرات سبحانک اللہم پڑھیں گے، جسے ثنا کہا جاتا ہے۔ جب یہ ثنا پڑھ لی جائے گی تو اب یہ موقع ہے تکبیر زوائد کے ادا کرنے کا۔ تکبیرات زوائد اب ادا کرنی ہیں، اور تکبیر زوائد کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ امام صاحب کے ساتھ میں مقتدی صاحبان بھی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ ایک تکبیر ہو گئی۔ پھر دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے لیکن ہاتھ چھوڑے نہیں جائیں گے، بلکہ تیسری تکبیر کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جائیں گے وہ ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ جب ہاتھ باندھ لیے گئے، امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے، مقتدی صاحبان نے ہاتھ باندھ لیے، تو اب امام صاحب کی ذمہ داری ہے، ان کا وظیفہ ہے کہ وہ اعوذ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اور کسی اور سورت کو ملائیں گے۔ یہ وظیفہ امام صاحب کا ہوگا۔ مقتدی صاحبان خاموشی اختیار کیے ہوئے کھڑے رہیں گے، انہیں نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کسی اور سورت کا اضافہ کرنا ہے۔ تلاوت سے قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کیا جائے گا، رکوع کے بعد سجدہ حسب معمول جو اور نمازوں کا طریقہ ہے اسی انداز پر رکوع اور سجود ادا کیے جائیں گے، اور دوسری رکعت کے لیے سب حضرات کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے پر امام صاحب کا جو وظیفہ ہے قرأت کرنے کا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا اور سورت ملانے کا، وہ امام صاحب اپنا وظیفہ کریں گے، اپنا قرأت کریں گے، اور تمام مقتدی صاحبان خاموشی کے ساتھ سنیں گے، چپ کھڑے رہیں گے۔ جب قرأت سے فراغت ہو جائے گی تو اب دوسری رکعت میں یہ موقع ہے تکبیرات زوائد کے ادا کرنے۔ قرأت سے فراغت پر امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، ایک تکبیر ہوگی۔ دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ تین جو زائد تکبیریں ہیں وہ مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر جو ہوگی اس کے اندر نہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس چوتھی تکبیر کے کہتے ہوئے رکوع میں پہنچا جائے گا۔ امام صاحب بھی رکوع کریں گے، مقتدی صاحبان بھی رکوع کریں گے، اور اب باقی نمازوں کی طرح یہ دوسری رکعت پوری کر لی جائے گی، دونوں رکعت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد میں نماز کا سلام پھر جانے کے بعد دعا مانگی جائے گی، اور دعا کے بعد پھر خطبہ پڑھا جائے گا۔ بعضی لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد خطبہ، خطبے کے بعد دعا۔ بعض لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ نماز کا سلام پھرنے کے بعد بھی دعا، خطبے کے بعد بھی دعا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سلام پھرنے کے بعد دعا مانگی جائے گی، اس کے بعد خطبے کے بعد پھر دعا ثابت نہیں ہے۔ یہ موجودہ حالات میں کس طرح عید کی نماز ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ مختلف باتیں آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تعالی عمل کے لیے قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔